ارے کھسکنے کی جگہ کہاں ہے بھائی؟ ہم لوگ تو آرام سے بیٹھے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان هداكم للإيمان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. درود پاک ایک بار مدد سے پھر ذکر کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رفیقان گرامی عزیزان ملت، آپ حضرت آپ کی طرف تشریف رفیقان گرامی، یہ کتاب میرے ہاتھ میں آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ مولانا محمد اشرف رضا صاحب قادری زید مجہول، انہوں نے تاج الشریعہ کی سوانح عمری کو اس کتاب میں نظم کے اندر ضبط کیا ہے. تو یہ ایک قصیدہ سوانحیہ ہے. اس لیے اس کتاب کو آپ تمام حضرات اسٹال سے حاصل کریں. حضور تاج الشریعہ کی زندگی کے بہت سارے ورق لوگوں نے ہزاروں صفحات پر پھیلا دیے، اور اس کے بعد بھی ابھی بہت سے گوشے باقی ہیں. ان کی ایک شخصیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر کسی نے اعلیٰ حضرت کو نہ دیکھا ہو تو تاج الشریعہ کو دیکھا. سبحان اللہ. یہ حاصل کلام ہے. اب یہ کتاب اجرا کرتے ہوئے میں حضرت غیاث ملت کی خدمت میں بہت مؤدبانہ انداز میں پیش کرتا ہوں. گر قبول افتد ظہیر کی اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. زندہ باد. رفیقان ملت، عزیزان گرامی، یہ دوسری کتاب ابھی تازہ تصنیف میرے ہاتھ میں. اب یہ کب چھپی اور کب لکھی یہ تو مجھے معلوم نہیں، مگر یہ عرفان تاج الشریعہ جو ہے مجلس صحافت و نشریات میں تعریف اور جمع فرمائی. اس میں حضور تاج الشریعہ کی علمی خدمات کا اور ان کے فیضان علمی کا ذکر ہے. بس اتنا میں خلاصہ کلام کر کے اس کا اجرا کرتے ہوئے میں یہ شعبہ صحافت و نشریات مجلس علماء اسلام بنگال، سبحان اللہ، بنگال میں اردو زبان میں یہ تصنیف وجود میں آئے
تو یہ بھی تاج شریعہ کی ایک کرامت۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں مناسب سمجھتا ہوں، اور جنہوں نے یہ کتاب مجھے اجرا کے لیے پیش کی وہ بھی اجازت دے دیں، اگر اجازت صریحی نہیں تو سکوتی سے، کہ میں اس کو پیش کر دوں حضرت جانشین حضور امین شریعت کی خدمت میں قبول فرمائیں اور میری عزت افزائی کریں، اور بنگال کی مجلس علماء کرام کی اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے۔ رفیقان ملت، عزیزان گرامی، کل کا وقت بالکل قریب ہے۔ عرض یہ کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تاریخ ولادت قرآن حکیم کی اس آیت سے تخلیق فرمائی اور اس کو شائع فرمایا، لوگوں میں اس کو ظاہر کیا۔ تاریخ ولادت جو ہوتی ہے کسی بھی لفظ سے اس کو نام کا بھی درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ نام بس مضاف مضاف الیہ اور صفت موصوف کا، نام کے لیے ایک لمبا جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ آخر شابہ کرنا بھی تو کوئی نام ہے، جملہ ہے، اس طریقے پر رکھا جا سکتا ہے نام۔ تو اعلیٰ حضرت کا گویا کہ قرآن عظیم کی اس آیت سے نام مبارک یہ انتخاب یا اقتباس فرمایا گیا۔ فرمایا اللہ رب جلیل نے اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا۔ اب اللہ کا لکھا ہوا کوئی مٹا سکتا ہے؟ کوئی دھندلا کر سکتا ہے؟ کوئی اس کے اوپر تھپا لا سکتا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، اور ان کی تائید اور ان کی مدد اللہ نے اپنی طرف سے روح الامین کے ذریعے فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح پر اعلیٰ حضرت کی تائید فرما رہا ہے، مگر اولئک سے اشارہ کس بات کی طرف؟ یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ وہ لوگ کون لوگ؟ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان۔ الآیہ فرمایا نہ پائیں گے آپ ان لوگوں کو جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو نہ پائیں گے کہ وہ دوستی کریں ان لوگوں کے ساتھ، وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی مخالفت میں رہتے ہیں۔ کہ اللہ کی مخالفت یہ نہیں ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کی مخالفت کیا یہ نہیں ہے کہ اللہ ہر وہ کام کر سکتا ہے جو بندہ کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ، بندہ چوری کر سکتا ہے، چماری کر سکتا ہے، کیا ہر وہ کام کر سکتا ہے؟ ارے میں کہتا ہوں کمالات سے اللہ کی شان کا بیان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنی شان کا بیان کیا، الحمدللہ رب العالمین. یہ نہیں فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین. ہاں، کمالات سے اس کی حمد و ثنا اور اس کی شان عالی کا تذکرہ ہوتا ہے. نہ یہ کہ آدمی معائب ہے. اس طرح رسول پاک یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، علم غیب نہیں تھا، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، کسی کی مدد پر کوئی قادر نہیں. وہ تو ہمارے جیسے تھے، معاذ اللہ. یہ تو یہ اور یہ ان کا علم معاذ اللہ، ان کی تشبیہ دے دی پاگلوں کے علم سے، جانوروں کے علم سے، چوپاؤں کے علم سے اس طرح تشبیہ کی. کیا یہ رسول کا اعظام، یہ اجلال شان ہے؟ ہرگز نہیں. بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اللہ اور رسول کے مخالفین ہیں. سمجھ گیا؟ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر اپنی حیات ظاہری میں کسی بد مذہب سے مصافحت کرتا، کبھی اس سے ہاتھ نہ ملایا، کبھی اپنی مجلس میں نہ بیٹھایا. سمجھ گیا؟ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک صلح کلی آیا اور کتاب السیر فتاوی رضویہ کی جو 13ویں جلد تھی اور سب سے ضخیم تھی، وہ چپکے سے چوری کر کے لے گیا. کیوں کہ اس کتاب میں مذہبوں کا سب سے زیادہ فرق تھا. سمجھ گیا؟ مگر اللہ جس چیز کی حفاظت کرے، ان میں سے اکثر رسالے جو تھے وہ چھپ چکے اور کچھ وہ تھے کہ نہ چھپے تھے، مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے چھپا اور بے چھپا کچھ نہیں چھپا. سبحان اللہ. وہ سب ظاہر فرما دیا، سب ظاہر فرما دیا. اس لیے الحمدللہ انہوں نے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت اور ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے بہت بڑے کارنامے انجام دیے. ان کا احسان ماننا چاہیے، نہ یہ کہ کوئی دیوبندیوں کی تعریف کرے. مولویوں سے، ان کے مولویوں سے اور عوام سے تعلق کرے. کیا میرے اعلیٰ حضرت سے کون سی رشتہ داری ہے؟ میری رشتہ داری ایمان کی. سبحان اللہ. اسی رشتے پر میں اعلیٰ حضرت کا غلام. سبحان اللہ. مرتے تک دم تک غلام، اور انشاءاللہ ان کی غلامی ہی میں مجھے شفاعت رسول ملتی. اس وقت بھی یہی ہو کہ تو امام احمد رضا کا غلام ہے، اس لیے تیری شفاعت ہے. سبحان اللہ. تو میرا سب سے بڑا جو منصوبہ ہے وہ یہی ہے کہ بد مذہبوں سے اپنے آپ کو، اپنی نسل کو اور اپنے دوست احباب سب کو بچانا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کا فضل ہے کہ آپ سب میرے دوست ہیں، اور اس دوستی کے ناطے پر میں یہ کہتا ہوں اگر ماضی میں آپ سے کوئی دوستی ہو گئی ہو بد مذہب کی تو آپ اس کو طلاق دیں. سمجھ گئے؟ اور اگر ماضی میں کوئی رشتہ داری قائم ہو گئی ہو تو آج اس کو قائم کریں. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کو اپنے خاندان میں رہنے دیا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ رسول پاک کا چچا تھا تو میں کہوں گا توبہ کر. سبحان اللہ. نہیں بات وہ رشتے سے باہر رسول پاک کوئی سمجھ گیا. اس لیے آپ جب خونی رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی کوئی قیمت نہیں رہتی ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہاں پر رشتہ صرف یہی مانا جاتا ہے ایمان کا رشتہ. اللہ تعالی نے انبیاء کرام کو یہ بزرگی عطا کی ہے کہ سب کی وراثت بچے گی. انبیاء کے علاوہ سب کی وراثت بچے گی، اس کی آل اولاد اور ورثہ ہے کہ سب کی وراثت، مگر انبیاء کی وراثت فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نحن معاشر الانبیاء لا نورث فی المال ما ترکنا فہو صدقۃ علی المؤمنین. ہماری وراثت جو مال ہم چھوڑے اس میں نہیں بڑھتی. ہماری وراثت اس میں نہیں بڑھتی. جو مال ہم چھوڑیں سارے مسلمانوں کا اس میں حق ہے. سب ان کے مال میں سمجھ گیا. فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. پھر فرماتے انما نورث فی العلم. ہماری وراثت علوم دینیہ میں چلتی ہے. سمجھ گیا. علوم میں چلتی ہے جتنے انبیاء کرام. کیوں کہ نبی کا رشتہ اگر اپنے ہی خاندان کے ساتھ رہ جائے تو پھر تقسیم ہو جائے گا. یہ وارث یہ ہوتا ہے. اس لیے انبیاء کرام کو اللہ نے ایسی عظیم رحمت بنایا ہے کہ وہ ہر مسلمان ان کا وارث ہو. سمجھ گئے. اور یہ جو قرآن مجید میں آیا وَوَرِثَهُ سُلَيْمَانُ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تخت و تاج اور مال و دولت کے وارث بلکہ ان کے علم کے وارث. چنانچہ قرآن مجید کی دوسری آیت میں فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. تو فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو تو ہم نے علم کا خزانہ دیا، زبور بھی ان کو عطا کی، اور انہی کی بارگاہ کی وراثت میں کیا کیا؟ سلیمان علیہ السلام کو ان کے علم کا خزانہ دیا. تو یہ وراثت علمی ہے نہ کہ وراثت مالی. سمجھ میں آئے گا. اس لیے رفیقان ملت عزیزان گرامی، یہ اس زمانے کے روافض نے جو فدق وغیرہ کا مسئلہ چھیڑ رکھا ہے وہ سب اسی طریقے پر ہے. اس کی ساری تشریحات تفصیلات بخاری شریف میں موجود ہے. میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ بتاؤں. بس میرا آخری کلام یہ ہے کہ آپ سب لوگ بد مذہبوں سے بچ کے رہو. بد مذہبوں کی مسجد میں مت جاؤ، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو. اپنی مسجد میں نہ بلاؤ. وہ تو بلانے کے لیے ترستے رہتے ہیں کہ وہ بلائے کسی صورت ہم کو، اور ہم جا کے لالچ میں بھئی دیکھو تمہاری چھت پھٹ گئی ہے، 5 لاکھ ہم سے لے لو اور یہ چھت بنا لو.
10 لاکھ لے لو، یہ سب کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوستانہ ہوا، پھر آپ بعد میں چل کر کے اس مسجد کے متولی بن گئے۔ یہی ہوتا ہے۔ اس لیے رفیقان ملت وہ کچھ بھی پیسہ ہے، میں بھی مدرسہ چلاتا ہوں، کوئی وہاں بھی چلتا دیتا ہے، ناپاک پیسہ، اس سے مبارک پیسہ کو بے برکت بناتا ہے۔ میں بس مذہبوں کے پیسے کو وہ نجس سمجھتا ہوں کہ وہ اس پیسے سے سنیوں کا پاک پیسہ ناپاک ہو جائے اور اس کی برکت اٹھ جائے گا۔ تو اس لیے آپ سب لوگ ہمت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بگاڑ جاتا ہے، بگڑنے نہیں دے گا۔ اللہ ہمارا ناصر معین اور مددگار ہے، وہی غیبی کا امداد سے نوازتا ہے۔ یہ سب کچھ یہ مخالفین کیا بگاڑ ہیں؟ اب اخیر میں ایک بات، ایک حدیث سن لیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد ابن حنبل اور مصنف عبد الرزاق وغیرہ وغیرہ، ان سب بہت سی کتابوں میں۔ چلو، لا يزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا يضرهم من خالفهم، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق کو اور اللہ کے امر کو، بخاری کی روایت میں اور سیاستہ کی کئی روایتوں میں یہ ہے، قائمین علی امر اللہ، علی الحق کی جگہ پر علی امر اللہ، اللہ کے حکم کو قائم رکھیں گے۔ یہ اللہ متعدی بنانے کے لیے تعبیہ کا، جیسے بے آ جاتا ہے، ذہب تو بے زیدی، میں زید تو لے گیا، ایسے قائمین کے معنی کھڑے رہنے والے، یہ نہیں مانا، بلکہ قائمین علی الحق، قائم رکھنے والے حق کو، اللہ کے حکم لا يضرهم من خالفهم، ان کا کوئی مخالف ان کا نقصان نہیں پہنچا، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کتنے بڑے بڑے علماء، اکابر، مشائخ وہ شہید ہو گئے، نقصان نہیں ہوا۔ ارے نقصان نہیں ہوا، وہ گئے تو ان کی جگہ پر اللہ نے کسی دوسرے کو قائم کیا، ان کا منصوبہ رکا نہیں۔ کب تک یہ جماعت رہے گی؟ حتیٰ یاتی اللہ، جب اس وقت تک کہ اللہ تعالی قیامت کی آخری نشانی ظاہر کر دے۔ اس آخری نشانی کے بعد ایک ہوا چلے گی، سارے مسلمان دنیا سے چلے جائیں، صرف کفار رہ جائیں گے بس۔ تو اس وقت تک یہ دین حق قائم رہے گا۔ اس لیے میری تمام علماء کی اور تمام اہل سنت کی عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ حق کو قائم رکھنے والوں کو پہچانو اور ان سے وابستہ کرو، ان سے وابستہ کرو۔ بہت سے مولانا حضرات بد مذہبوں کا رد کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جھگڑا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تیری حفاظت کرنے والا رب العالمین۔ مجھے لوگ کہتے ہیں اور دیکھو شاقب شاقی کو چھیڑ دیا، فلانے کو چھیڑ دیا، فلانے کو چھیڑ دیا۔ یہاں تم علماء کرام اگر یہ کام کرتے ہوتے تو مجھے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے میں نے کہا، اور جو میں نے کہا اس کا ایک جواب، ایک جملے کا جواب، ثاقب شامی نہیں وہ مدنی بھی ہو جائے تب بھی وہ جواب نہیں دے گا، جواب دے گا تو اسی کے خلاف وہ پڑے گا۔ سمجھ گیا جو کچھ میں نے کہا؟ الحمدللہ
اس لیے رفیقان ملت اعلیٰ حضرت کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم سب نسل بعد نسل دنیا کے سنیوں کا ایمان انہوں نے پختہ رکھا، جو جتنا اعلیٰ حضرت کے قریب اتنا پکا اور جتنا دور اتنا ہی کچا، اس لیے سب قریب آنے کی کوشش کرو، اور جو رشتے میں قریب ہیں اگر وہ دوستانہ ان سے کرتے ہیں یا ان کی تعریف کرتے ہیں یا ان کے بات کاموں کی اچھائی بیان کرتے ہیں، میں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ میں یہ شہزادے امین شریعت حضرت سلمان میاں کی عزت کرتا ہوں، اور ان کو میں امین شریعت کا سچا نائب مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کے دامن سے وابستہ رہو، قبر میں کام آئے گا، آئے گی یہ وابستگی، اور حشر میں کام آئے گی یہ وابستگی۔ جنہوں نے ان کا دامن پکڑا، شہزادے حضور امین شریعت اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ خیر کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کرتا ہے۔